نبی پاک فرماتے بے شک مکے میں ایک پتھر ہے، وہ مجھ پر اعلان نبوت سے پہلے بھی سلام بھیجتا تھا۔ کون سلام بھیجتا تھا؟ پتھر سلام بھیجتا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پتھر کے ساتھ اظہار محبت کرتے ہوئے فرمایا انی لأعرفہ الآن، یعنی بے شک میں اب بھی اس پتھر کو پہچانتا ہوں۔ اب علماء نے بڑی پیاری بات لکھی کہ جب پتھر سلام کرے، بے جان ہے، آقا اسے یاد رکھیں، اس سے اظہار محبت فرمائیں، اسے اپنے دل میں جگہ دیں، اسے پہچانیں۔ تو اگر کوئی نبی پاک کا امتی ہو، اشرف المخلوقات ہو، اور محبت رسول میں درود بھی پڑھے، میلاد بھی بنائے، ان کا ذکر بھی کرے، تو سوچئے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان سے کتنا راضی ہو جائیں گے۔ تو درود پڑھنا، ذکر مصطفیٰ کرنا، ایسے نیک اجتماعات میں شرکت کرنا نبی پاک کی رضا کا بڑا خوبصورت سبب بن سکتا ہے۔ کیا خوبصورت بات سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اپنے کلام میں لکھتے ہیں، جنہیں مرکد میں تا حشر امتی کہہ کر پکارو گے۔ مرکد کہتے ہیں قبر کو۔ یا رسول اللہ، جن خوش نصیبوں کو آپ قیامت تک امتی کہہ کر پکاریں گے، کیونکہ روایتوں میں یہ بھی مضمون ملتا ہے کہ آج بھی رسول پاک اپنی قبر منور میں اپنے امتیوں کو پکار بھی رہے ہیں، یاد بھی کر رہے ہیں۔ جنہیں مرکد میں تا حشر امتی کہہ کر پکارو گے، ہمیں بھی یاد کر لو ان میں صدقہ اپنی رحمت کا۔ تو درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے، نبی پاک پر صلاۃ و سلام پڑھنا، جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یوں سمجھیں کہ اس پر خاص نظر رحمت فرماتے ہیں۔ ایک بار پھر محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آتے ہیں آیت کی طرف، اور اس آیت میں نبی پاک کے ایک مزاج کا، مزاج مصطفیٰ کا، میں نے کہا نا نبی پاک کا ایک ایسی عادت کریمہ، ایک ایسی سنت جس کو آج ہم نے سمجھنا ہے۔ کیا ہم نے سنا؟ تم اپنی نگاہ اس مال و اسباب کی طرف نہ اٹھاؤ۔ قرآن میں رب نے کیا فرمایا؟ اے محبوب، تم اپنی نگاہ اس مال و اسباب کی طرف نہ اٹھاؤ جس کے ذریعے ہم نے کافروں کی کئی قسموں کو فائدہ اٹھانے دیا ہے، اور ان کا کچھ غم نہ کھاؤ، اور مسلمانوں کے لیے اپنے بازو بچھا دو۔ تفسیر مدارک میں، اب تفسیر سمجھتے ہیں نا اس آیت کا اصل مطلب کیا ہے، اس کے معنی کیا ہے۔ یعنی یہ فرمایا رب نے کہ اے انبیاء کے سردار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو ایسی نعمتیں عطا فرمائی ہیں جن کے سامنے دنیا کی نعمتیں کچھ بھی نہیں ہیں، تو آپ دنیا کے مال و متاع سے بے پرواہ رہیں، دنیا کے مال و اسباب کی طرف آپ توجہ نہ فرمائیں، بلکہ اللہ نے آپ کو بڑی شانیں اور بڑی مہربانی عطا فرمائی ہیں۔ اب مفسرین مزید لکھتے ہیں اس آیت کے تحت کہ مالک جنت صاحب کوثر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہلے بھی دنیا میں رغبت نہیں رکھتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے ہمیشہ آخرت کو پسند فرمایا، ایک لمحے کے لیے بھی آپ کے پاکیزہ دل میں اس دنیا کی محبت نے جگہ نہ پائی۔ اس آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ اے محبوب علیہ السلام، آپ پہلے بھی دنیا سے بے رغبت ہیں، اس بے رغبتی پر ثابت قدم رہیں، دنیا کی طرف رغبت نہ ہو۔ یہ سبحان اللہ رب نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا۔ اب آج میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارا حال کیا ہے؟ یعنی اب ذرا غور کیجئے کہ نبی پاک تو بے رغبت ہیں، پیارے آقا تو دنیا کی طرف توجہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ آرڈر دراصل ہم غلاموں کے لیے ہے، ہم امتیوں کے لیے ہے کہ اے مسلمانوں، اپنے محبوب علیہ السلام کے غلاموں، تمہارے محبوب علیہ السلام کے صدقے تمہیں کیسی کیسی نعمتیں عطا ہوئیں، تمہیں ایمان ملا، اسلام عطا ہوا، قرآن کریم دیا گیا، ایسے پیارے آقا علیہ السلام کا امتی بنا دیا گیا۔ نبی پاک کے صدقے انشاءاللہ تمہیں ہمیشہ رہنے کے لیے جنت کی نعمتیں ملیں گی۔ یہ سب کچھ کافروں کے کہاں نصیب ہیں، یہ غیر مسلموں کو تو نہیں ملنا نا۔ اس لیے دنیا میں اگر ان کو مال و اسباب ملا ہوا ہے تو انہیں دیکھ کر ڈی مورلائز نہ ہو، انہیں دیکھ کر اس کی طرف رغبت نہ کرو، بلکہ للچائی ہوئی نظروں سے دیکھنے کی بجائے اللہ نے جو دیا ہے اس پر شکر کریں اور آخرت پر توجہ رکھیں۔ اللہ اکبر، کیا خوبصورت بات شاعر لکھتے ہیں نا، قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زباں پہ آیا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زباں پہ آیا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں۔ ایمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، رحمان